اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا بیوی اپنے شوہر کو اس کی وفات کے بعد غسل دے سکتی ہے؟ شریعت نے اس کی کیا اجازت دی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے؟ کیا بیوی کے انتقال کے بعد اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور آخر حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ کو ان کی وفات کے بعد غسل کیوں دیا؟ اور حضرت بیوی فاطمہ کی آخری وصیت کیا تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ میرے سبھی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے رشتے میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بی بی فاطمہ بھی اپنے شوہر علی کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن کبھی کبھی ان دونوں کے بیچ جھگڑا بھی ہو جاتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو اس وقت حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری پیاری فاطمہ، تمہارے شوہر علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، ہم دونوں کے بیچ آج صبح کچھ بحث ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی کچی زمین پر لیٹے سو رہے ہیں، مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے داماد حضرت علی کی یہ سادگی دیکھی تو محبت سے پاس بیٹھ کر ان کے جسم سے مٹی ہٹاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابو تراب، اٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی والا انسان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ نام محبت میں دیا تھا، اس لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے کوئی ابو تراب کہہ کر بلاتا تو وہ مجھے بہت پسند آتا ہے، کیونکہ میرے محبوب آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ نام دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو مسجد سے جگا کر اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا تھا، اور حضرت علی کہنے لگے کہ ان کی یہ غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ناراض ہوا۔ ابھی یہ دونوں اپنا جھگڑا سنانے ہی جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کر دیا اور پھر دونوں کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا کہ چلو بھائی، تم دونوں میں صلح ہو گئی یا نہیں؟ تو دونوں حضرات نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم دونوں میں صلح ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی خوبصورت تعلیم ہے کہ آپ نے ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہی نہیں سنا بلکہ سیدھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھوا کر صلح کروا دی، کیونکہ میاں بیوی کے بیچ تو جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں عام طور سے میاں بیوی کے جھگڑے کے بیچ جو تیسرا آدمی صلح کرانے جاتا ہے تو وہ صلح کی جگہ ان دونوں میاں بیوی کے بیچ اور زیادہ جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر خبر دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ وہ ایک مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو حضرت فاطمہ تک جب یہ بات پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صاف اعلان کیا کہ
میں کسی صورت میں بھی علی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی زندگی میں کسی اور لڑکی سے شادی کرے۔ اگر علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا شوق ہی ہے تو پہلے وہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے، پھر وہ جس سے چاہے اسے نکاح کرے، کیونکہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے رہتے ہوئے کسی دوسری لڑکی سے شادی نہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی کہ جن سے بڑے بڑے بہادر لڑکے پیدا ہوئے، اور ان میں سے اکثر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دیکھنے گھر آئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھی، اور وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بیمار تھے، تو حضرت فاطمہ آپ کو دیکھنے آئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا تیز بخار تھا کہ جتنا 2 لوگوں پر چڑھتا ہو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس رکھے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے ماتھے پر پھیرتے ہوئے کہتے، ہائے یہ موت کی سختی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے پیارے والد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس قدر پریشان ہوتے دیکھا تو اپنی آنسو روک نہ پائی اور پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میرے والد کی تکلیفیں کہ ساری زندگی صرف تکلیفوں میں ہی گزار دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو روتا دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیا، اور پھر پاس آ کر حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی کہ جسے سن کر حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ لیکن اگلے ہی پل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی کہ جسے سن کر وہ مسکرانے لگی اور خوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اماں عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے بیٹی، کہ آخر اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ جسے پہلی بار سن کر تو تم رونے لگی اور دوسری بار سن کر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے میری امی جان، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار میں مجھ سے کہا تھا کہ اے میری بچی فاطمہ، اب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو والد کی جدائی سن کر میں اپنی آنسو روک نہ سکی، اس لیے رونے لگی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو دوسری بار میرے پاس آ کر کے کہا کہ اے میری فاطمہ، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں آ کر مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اکثر آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں مسکرائی، وہ اکثر خاموش رہتی، اور آخر 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آخری بیٹی کی بھی وفات ہو گئی۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء بنت آمین جو کہ ابو بکر صدیق کی بیوی تھی ان سے وصیت فرمائی، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کرتے وقت پردہ کا پورا خیال رکھا جائے، اور تمہارے اور میرے شوہر کے علاوہ اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لی جائے، اور دفن کرتے وقت زیادہ بھیڑ نہ ہونے دینا۔ تو حضرت اسماء بنت آمین نے کہا، اے سیدہ، میں نے حفص میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کے شاخیں باندھ کر ایک ڈول کی صورت بنا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی کچھ شاخیں منگوائی، انہیں جوڑا اور پھر ان پر کپڑا تان کر حضرت فاطمہ کو دکھایا، تو حضرت فاطمہ نے اسے پسند فرمایا، اور وفات کے بعد حضرت فاطمہ کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ 3 رمضان کو حضرت فاطمہ وفات فرما گئی۔ پھر آپ کو حضرت اسماء اور حضرت علی نے غسل دیا، اور جب نماز جنازہ کے لیے حضرت فاطمہ کے جنازے کو لایا گیا
تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو حضرت علی نے کہا آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو حضرت فاطمہ کی جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور حیا کا خیال رکھتے ہوئے حضرت فاطمہ کو رات کے وقت دفن کیا گیا اور جنازہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ اٹھایا گیا اور قبر میں حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے اتارا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کو دفن کیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت علی اور آپ کے بچے حسن اور حسین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وفات کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو جواب ہے یہ بالکل جائز نہیں، جبکہ اس کے خلاف بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ 4 مہینے کی عدت گزارتی ہے۔ لیکن بیوی کی وفات کے بعد شوہر سے اس کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر حضرت علی نے پھر اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو غسل کیوں دیا تھا؟ تو علماء اکرام اس کا جواب کئی طرح سے دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب تو جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور اس وقت حضرت علی نے غسل دلانے میں آپ کی مدد کی تھی، اور وہ مدد بھی کچھ اس طرح تھی کہ حضرت علی نے پانی اٹھا کر دے دیا یا جسم ملنے کے لیے کوئی چیز لا کر دے دی۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت علی سے اعتراض کرتے ہوئے یہ بات پوچھی کہ آخر آپ اپنی بیوی کو غسل دینے میں کیوں شریک تھے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے وہی مسئلہ ہے کہ بیوی کی وفات کے بعد اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یا غسل دینا شوہر کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔